کہ شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ آپ پہ بشکے سی، روزہ نہیں رکھ رہا، اللہ آپ پہ بشکے سی، سود کھا رہا ہے، اللہ آپ پہ بشکے سی۔ بھائیو اس اندھیرے سے نکلو، اس اندھیرے سے نکلو۔ جنازہ پڑھا گیا، صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا، میت کو لایا گیا، دروازے پہ رکھا گیا، دستک ہوئی، ابن عمر نے دستک دی کہ اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ آ چکا ہے، اجازت ہو تو اندر لایا جائے۔ تو اماں عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر، عمر کے لیے در کھلا ہے، اور چادر لپیٹ کے باہر نکل گئیں اور لوگ اندر اترے، اندر قبر کھودنے لگے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور وہ فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تو اسی جگہ آئے گا، تیرے سوا اس جگہ اور کوئی نہیں آ سکتا تھا، کہ میں نے اتنی دفعہ اپنے نبی سے سنا کہ میں گن نہیں سکتا کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر اندر آئے، میں ابو بکر اور عمر باہر گئے، میں ابو بکر اور عمر بیٹھے، میں ابو بکر اور عمر اٹھے۔ تیرے نبی نے تیرا اپنے ساتھ اتنا نام لیا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ ابو بکر کے بعد تو یہاں آئے گا، تیسرا نہیں آ سکتا۔ اب وہاں چوتھا آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ موجود ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو جنت کی وراثت ملی، جنت کی بادشاہی ملی۔ میرے نبی کا اعلان، لوگو ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد جنتی ہے، عبد الرحمن جنتی ہے، ابو عبیدہ جنتی ہے، اور سعید بن زید جنتی ہے۔ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے اللہ آپ پہ بشکے سی؟ تمہیں علی کی سناؤں۔ کون علی؟ جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا اور یوں اپنے قریب کر کے فرمایا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ صرف جنت نہیں، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ علی بن ابی طالب رات کو روزانہ کی ایک دن نہیں، اور سن دے پہ ہو، ایک دن دی فریاد نہیں ہے۔ زرار بن زمرہ کنانی، حضرت علی کے دو شاگرد مشہور ہیں، ایک کمیل اور ایک زرار بن زمرہ کنانی۔ تو زرار بن زمرہ کنانی آپ کی تعریف فرما رہے ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد کسی نے کہا علی کیسے تھے، علی کیسے تھے؟ تو وہ جواب دے رہے ہیں یستوحش بالدنیا وزہرتها ویستأسن باللیل وظلمته۔ علی دنیا کی رونقوں سے بیزار تھا اور رات کے اندھیروں سے پیار کرتا تھا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ، میں نے کئی دفعہ دیکھا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ۔ کب؟ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ السُّدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ، جب رات تھک چکی ہوتی تھی اور تارے سو چکے ہوتے تھے، اور ایک آدمی کوفے میں مصلی پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا، قابضاً علی لحیتہ یتململ تململ السلیم، وہ تڑپتا تھا جیسے سانپ کا ڈسا تڑپے۔ ویبکی بکاء الحزین، وہ روتا تھا جیسے غموں کا مارا روئے۔ پھر کہتا تھا ربنا ربنا، ہے میرے رب، ہے میرے رب، ہے میرے رب۔ پھر دنیا سے کہتا الی تغررت الی تشوقت، ارے دنیا میرے دھوکے میں نہ آ، مجھے دھوکہ نہ دے۔ ہیہات ہیہات غری غیری قد بتتک ثلاث، دور ہو جا، دفع ہو جا، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں۔ عمروں کے قصیر، مجلسوں کے حقیر، خطروں کے یسیر، عمر تیری تھوڑی، مجلس تیری حقیر، خوشیاں تیری تھوڑی، غم تیرے تھوڑے۔ یہ آخری جملہ سنانا چاہتا تھا، سارا سنا دیا۔ یہ آخری جملہ، ایک ہائے ہوتی،
پھر کہتے من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، ہائے میرے رب، ہائے میرے رب، میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے۔ جس کو نبی کے گھر کے سامنے گھر ملا اس کے پاس عمل تھوڑا ہے۔ تھوڑے عمل والا یہاں آ سکتا ہے، نبی کے گھر کے سامنے گھر، اے میرے رب میرا عمل تھوڑا ہے، میرا سفر لمبا ہے، مجھے اکیلے جانا ہے، اللہ میرے اوپر رحم کرنا۔ وہ تیرے اوپر رحم تو ہو چکا ہے، تیرا نبی تجھے بتا چکا ہے کہ تیرا گھر نبی کے گھر کے سامنے، تیری بیوی جنت کی عورتوں کی سردار، تیرے بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار، تم ہی آنکھ اللہ آپے بشکے سیں، آپے ڈٹھی ویسیں۔ اس دھوکے سے نکلو۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بڑا آسرا ہیں۔ وہ کہیں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، لیکن میرا رب قرآن میں خبر دے رہا ہے، تمہارا نبی کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری امت ہے، یہ جنہوں نے میرے قرآن کو ٹھکرا دیا تھا۔ میرے قرآن نے کہا تھا سود حرام ہے، انہوں نے بینک کھڑے کیے۔ میرے قرآن نے کہا تھا زنا حرام ہے، انہوں نے اڈے چلا دیے۔ میرے قرآن نے کہا تھا شراب حرام ہے، یہ شراب کے ٹھیکیدار بن گئے۔ میرے قرآن نے کہا تھا ظلم حرام ہے، یہ ظلم کے انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ میرے رب نے 700 دفعہ قرآن میں نماز کو کہا تھا، انہوں نے کہا اللہ آپ پہ بش کے سیں، گوڈے گٹے نہیں بننے دانجے، نہیں پڑی جان دی، آنکھ نہیں کھل دی، دکان نہیں چھڑ سکنے آئیں، کام نہیں چھڑ سکنے آئیں۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے قرآن نے کہا تھا روزے رکھو، انہوں نے کہا تھا بھوک نہیں سہ سکنے ہیں، ترے نہیں سہ سکنے ہیں، نہیں بھوکھا رہا جاندہ، نہیں تسا رہا جاندہ۔ ان قومی یہ یا اللہ یہ انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑا تھا، ان میں نہ چلے جاؤ جن کو یہ میرا نبی کہہ رہا سحقن 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 سحقن، انہیں دور لے جاؤ، انہیں دور لے جاؤ۔ میرا نبی نہ کہہ رہا ہو انہیں دور لے جاؤ۔ میرے نبی کا ایک آنسو میرے رب کی رحمت کے دریا نہیں، سمندر نہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہلچل مچا دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو قانون بھی تو ہے، قانون بھی تو ہے، قانون بھی تو ہے، نظام بھی تو ہے، نظام بھی تو ہے۔ شمر کی تلوار آل رسول کے خون میں آلود ہو رہی ہو اور پھر وہ بھی کہے مجھے نبی کی شفاعت ہے، میرا نبی مجھے چھڑا لے گا۔ بھائیو میں درد سے کہہ رہا ہوں، میں اسی معاشرے میں رہنے والا آدمی ہوں، یہ باتیں میں سنتا ہوں، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ ایک عورت کا بال کوئی نہیں دیکھتا، ویسے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے، قدم بھی سنبھل کے رکھتی ہے کہ کسی غیر کی نظر نہ پڑے، ایک کپڑے اتار کر ناچ رہی ہے اور کہہ رہی اللہ آپ پہ بچ کے سیں، شہباز کلندر پہ دھمال ڈالوں گی میری بخشش ہو جائے گی۔ کیا جنت اتنی سستی ہے؟ کیا جنت اتنی سستی ہے؟ کیا میرے رب کا تعلق اتنا سستا ہے؟ کیا میرے نبی کی رضا اتنی سستی ہے؟ بدل دو تاریخ قرآن، تاریخ رسول بدل دو۔ میرے رب کی جنت کو آگ لگا دو، میرے رب کی دوزخ کو بجھا دو، یا مرنے سے انکار کر دو، یا قبر میں جانے کے منکر ہو جاؤ، یا موت پر اٹھنے سے انکار کر دو، یا اللہ کے سامنے اکڑ جاؤ میں نہیں دیندہ حساب، یا یہ طرز زندگی بدلو جو عارف والا کے بازار میں ہے، دفتر میں ہے، گھر میں ہے، جوانوں میں ہے، بوڑھوں میں ہے، مردوں میں ہے، عورتوں میں ہے۔ یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ اگر تمہارا نبی تمہارے لیے درد مند ہے تو اس کے آگے جھکنے کی بجائے اکڑنا۔ کتے نے میرے گھر کی روٹی کھائی اور اس نے میرے آگے سر جھکا دیا۔